عورت کے لیے بہترین عمل اور بہترین وظیفہ اور بہترین عبادت اپنی آبرو کو بچانا اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا، یہ قرآن ہے، سنیے ذرا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ قرآن ہے، کوئی تیری طرف متوجہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ تو شہزادی ہے اسلام کی، تو بیٹی ہے فاطمہ کی، تو بیٹی ہے عائشہ کی، تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ پردہ تیری آبرو کا پہرا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا تو وہ آنکھوں سے نابینے تھے، تو حضور نے اس پر انہیں تنبیہ کی کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو نابینا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نابینا تو نہیں ہو۔ تو پردہ مرد سے بھی ہے، جہاں فتنے کا امکان بھی ہو، شریعت نے وہ راستہ ہی مسدود کر دیا ہے تاکہ کل کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو میں سادی سی بات یہ کرتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے دلائل کی دنیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ تصور کریں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیا ہوگا، تو یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے۔ تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ جاری ہو جائے گی۔